الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہو کر جو مسلسل اور براہ راست خطاب بنی اسرائیل سے ہوا ہے وہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں 10 رکوعوں سے بھی زیادہ پر پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ 5ویں رکوع سے شروع ہو کر اور 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تقسیم میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ خطاب جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس کے ضمن میں پہلے رکوع یعنی 5ویں رکوع کی 7 آیات گویا کہ ام الخطاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ جڑ ہیں، بنیاد ہے، اساس ہیں اس خطاب کی، جن میں کہ انداز ہے دعوتی، اس میں دعوت کا، دلجوئی کا، ترغیب کا، تشویق کا، اپیل کا انداز ہے۔ البتہ 6 رکوع سے شروع ہو کر اور 15ویں رکوع کے آغاز تک یہ مسلسل ایک فرد جرم ہے جو عائد کی گئی ہے، ان کے تاریخ کے مختلف حالات و واقعات کے حوالے سے، پھر ان میں مختلف مواقع پر اور مختلف ادوار میں جو گمراہیاں پیدا ہوئیں، اخلاقی اور عملی اور اعتقادی اور علمی اور فکری، ان کا ایک اجمالی خاکہ ہے کہ جو ان 9.25 رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان میں سے بھی یہ پہلے 2 رکوع جو ہیں اس فرد جرم کے، 6واں اور 7واں رکوع، یہ دونوں بہت آپس میں مربوط اور مسلسل ایک مضمون ان میں موجود ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی جاتی ہیں پھر ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ تو یہاں اس فرد جرم میں بھی 2 حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 رکوع ان میں گویا کہ اجمالاً وہ فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ بھی گویا کہ سنا دیا جاتا ہے۔ البتہ پھر مزید رہ جائیں گے 7.25 رکوع، ان میں مزید اسی اجمال میں تفصیل کا رنگ بھی آپ کو ملے گا، کچھ اضافی چیزیں بھی ملیں گی، لیکن ایک اعتبار سے یہ دونوں رکوع جو ہیں آپس میں بہت پیوست ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تلاوت کر رہا ہوں دونوں رکوعوں کی، اور کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرانے والا ہے، کہ آج اور کل میں ہم ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ اگرچہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے 8ویں رکوع کی پہلی آیت کو بھی اسی سلسلہ آیات کے ساتھ مربوط قرار دیا ہے، چنانچہ انہوں نے جو سیکشنز بنائے ہیں اپنی تفسیر میں، تدبر قرآن میں، اس میں ان دونوں رکوعوں کی 15 آیات کے ساتھ 16ویں آیت وہ بھی شامل کی گئی ہے جو 8ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک غور کیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ رکوعوں کے نشان معین کیے ہیں انہی کی تقسیم زیادہ مناسب ہے، زیادہ درست لگتی ہے۔ ان 2 رکوعوں کے مضامین تو یقیناً باہم بہت پیوست ہیں اور مربوط ہیں، البتہ یہ کہ 8ویں رکوع سے ایک نیا سلسلہ مضمون ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو آئیے کہ پہلے ہم تلاوت کر لیں سورہ بقرہ کے 6 اور 7ویں رکوع کی۔ یہ جو فلم ہے آپ کے سامنے یہ صرف 7ویں رکوع کی ہے، 6 رکوع کی ہے، 7واں اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ہی سلسلہ کلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو فرد جرم شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے خلاف، اس کے آغاز میں جو 2 آیات آئی ہیں بعین ہی یہی 2 آیات اختتام پر آئی ہیں، اور یہ صرف ایک بات ہے، ایک انداز ہے بات کے بتانے کا، سمجھانے کا، اور اس کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں، پھر یاد رہتی ہیں، کہ اس کی تشبیہ ہے جیسے کہ بریکٹس شروع ہوتی ہیں اور بند ہوتی ہیں، اور بریکٹس جو ہے خاص طور پر بڑی بریکٹ جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہی ہے، ایک خط ہے مستقیم افقی، لیکن یہ کہ اس کے جو دونوں طرف کی بریکٹس ہیں ان کے ایک طرف کا رخ ایک طرف ہوگا اور اس کے برعکس ہوگا آخر میں جب بریکٹ بند ہوگی۔ بس اتنا ہی فرق ان 2 آیات میں ہے، ایک آیت جو کہ تو، البتہ دوسری آیت میں ذرا ترتیب بدل گئی ہے، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج بھی دوبارہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ جو اسلوب یہاں پر قرآن مجید نے اختیار کیا، اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 5ویں رکوع میں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، پھر یہ کہ اس کے بعد 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پھر جب یہ خطاب ختم ہو رہا ہے پھر بعین ہی یہی آیت دہرا کر آ رہی ہے۔ اس سے جو اشارے ہیں، یہ قرآن مجید کی یہ ترتیب، یہ سیاق و سباق، یہ جو مضامین کی تقسیم ہے، یقیناً اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ بہرحال اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی ہے، لیکن مجھے تو اسی میں الحمدللہ کہ اس سب سے مشکل مسئلے کا حل ملا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر جب نوبت آئے گی 8ویں رکوع کی پہلی آیت کے جب وہ مطالعہ کریں گا تب اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اس کا جو حل ہے میرے ذہن میں اسی تقسیم کے حوالے سے ہوا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، بیان کر چکا ہوں اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے، اسر بمانی عبد، ایل بمانی اللہ، عبد اللہ، یہ گویا کہ ان کا لقب ہے۔
اے عبداللہ کی اولاد یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ یہاں جو تکرار ہے پچھلے رکوع کی پہلی آیت میں بھی اذکروا نعمتی کافی تھا، لیکن اس کے بعد التی انعمت علیکم، اس میں تاکید بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں اصل فضل ہے ہمارا جو ہم نے تم پر کیا۔ انعمت علیکم، میں نے انعام کیا تم پر، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تمہیں فضیلت عطا ہوئی ہے یہ جان لو کہ یہ وہبی ہے، عطا کردہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس میں تمہارے استحقاق کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے استحقاق کی بنیاد پر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو اس میں عجب پیدا ہوتا ہے، فخر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، اور یہی عجب اور غرور اور فخر جو ہے یہ در حقیقت بہت سی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی بنیاد اور سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ یہاں اس پچھلی آیت کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ عربی زبان کا نحو کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات ظرف جو ہے اس کو جمع اس کی کر کے، لیکن اس میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے۔ یہ ظرف ہے عالم، اور اس میں تمام انسان ہیں، عالم انسانیت، تمام اقوام اور مختلف جو بھی علاقے کے اندر نسلیں آباد ہیں۔ تو مراد تمام جہانوں سے کیا ہے؟ جہان کے تمام اقوام، تمام اقوام عالم، جمع یہاں پر عالمین آیا ہے، عالم کی جمع آیا ہے، مراد اصل میں اس عالم میں بسنے والے لوگ، عالم انسانیت میں جو اقوام شامل ہیں، جملہ اقوام عالم پر تمہیں فضیلت دی۔ اور فضیلت کس معنی میں ہے؟ یہ میں نعمت کے ضمن میں بھی پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل نعمت کیا ہے اللہ کی؟ نعمت ہدایت، اور یہی در حقیقت فضیلت ہے۔ جیسے کہ تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، قرآن مجید سے بالخصوص سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے خاص کر لیا حضرت ابراہیم کی نسل کو۔ یہ اب حضرت ابراہیم کے بعد انہی کی اولاد کی مختلف شاخوں میں نبوت اور رسالت اور انزال کتب کا سلسلہ جاری رہا، شریعت انہی کو عطا ہوئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے، یہ اس کی تکمیلی شکل ہے۔ ہدایت خداوندی کبھی حکمت کی شکل میں ہوتی ہے، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اور یہ بات سب کے نزدیک تقریباً مسلم ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، ایک حکیم اور دانا انسان۔ اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں نبوت رہی ہو، اگرچہ یہ ہمیں معلوم ہے اصولاً کہ انبیاء اور رسل صرف وہی نہیں آئے ہیں دنیا میں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن مجید کی نص ہے، بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ہر قوم میں یا ہر علاقے میں نبی اور رسول آئیں۔ ہدایت خداوندی، چنانچہ جو الفاظ آتے ہیں اس عموم کے، اس میں لفظ نبوت نہیں ہے بلکہ نذیر، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں کوئی بستی ایسی جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ یا یہ کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ تو ہادی ہونا، نذیر ہونا، یہ مستلزم نہیں ہے نبی اور رسول ہونے کو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اب سے تقریباً 4، 4.25، 4.5 برس قبل کا معاملہ ہے، اور جہاں تک تاریخ انسانی کا تعلق ہے، جو بھی اب تک ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہو سکی ہیں وہ بھی تقریباً اسی دور سے متعلق ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایٹ دی ڈان آف ہسٹری جس کو ہم کہیں گے، کہ یہ گویا کہ طلوع ہے تاریخ انسانی کا، اس وقت اس دور سے حضرت ابراہیم کا تعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح اور بہت سے آئے ہوں گے انبیاء حضرت نوح کی اولاد میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رہا ہے حضرت نوح کی نسل میں، اور حضرت نوح کے 3 بیٹوں کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلی ہیں، تو وہاں بھی یقیناً نبی اور رسول آئے ہوں گے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی کا ذکر جن کا قرآن میں آیا ہے صرف وہی رسول آئے ہوں، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح، اور اسی طریقے سے اور دوسرے 2 ہی کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اس لیے کہ تیسرے حضرت لوط ہیں، وہ کنٹمپریری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے،
بھتیجے ہیں اور آپ ہی کے زمانے میں آپ بھی پر ایمان لائے ہیں، اگرچہ وہ بھی رسول بنا کر بھیج دیے گئے خاص علاقے کی طرف، لیکن یہ کہ اس دور میں تو نبوت اور رسالت دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں رہی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی نسل ہی کے اندر معین کر دی، رکھ دی نبوت اور کتاب۔ اس اعتبار سے یہ نسل ابراہیمی جو ہے اسی کے اندر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جاری رہا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو سلسلہ جاری رہا ہے یہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے، یہی ہیں جنہیں کہ دنیا میں عام طور پہ جانا جاتا ہے کہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جن کا ذکر جو ہے تورات کے اندر آتا ہے، اس کے مختلف صحیفوں کے اندر موجود ہے۔ یہ فضیلت ہے جو تمام جہان والوں پر یعنی تمام اقوام عالم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی نبوت اور رسالت کا پھر مظہر یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ توحید اپنی صریح اور واضح صورت میں صرف انہی کے ہاں پائی گئی ہے، باقی دنیا جو ہے کہیں اسلام پرستی چل رہی ہے، کہیں کواکب پرستی چل رہی ہے، کہیں مظاہر پرستی چل رہی ہے، کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں سانپوں کو اور بچھوؤں کو پوجا جا رہا ہے۔ تو مظاہر پرستی جو ہے دنیا میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی، لیکن یہ قوم جو ہے تھرو دی ہسٹری، تاریخ کے دوران توحید پر قائم رہی ہے۔ اس میں عملی گمراہیاں آئیں اور دوسری اعتقادی گمراہیاں آ گئیں، عجب پیدا ہو گیا، فخر پیدا ہو گیا، بدعملی پیدا ہو گئی، اخلاقی زوال آ گیا، لیکن بائی اینڈ لارج یہ کہا جائے گا کہ یہ قوم بحیثیت مجموعی توحید پر قائم رہی۔ ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ جن قوموں کے پاس یہ رہے ہیں ان کے اثرات انہوں نے لے لیے، کنعانیوں کے اثرات، موابیوں کے اثرات، چنانچہ ان کے ہاں شرک کی آلائش بھی آ گئی، لیکن تسلسل کے ساتھ یہ قوم جو ہے بحیثیت مجموعی توحید خداوندی پر قائم رہی۔ یہی در حقیقت اس کا فضیلت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہی آیت آخر میں آئے گی صرف اس فرق کے ساتھ کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ تو جو کتو ہوگا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، یعنی عدل اور شفاعت کے اندر ترتیب صرف بدل جائے گی، یہاں جو ہے لا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ہے، وہاں ہوگا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، پھر آخری ٹکڑا جو کتو ہے ولا هم ينصرون۔ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مسلمان قوم کے اندر جب زوال آتا ہے تو اس کا اصل سبب ایمان بالآخرت میں ضعف کا پیدا ہو جانا ہے۔ میں نے بارہا یہ بیان کیا ہے، اور پچھلے سال جو یہاں پر محاضرات قرآنی ہوئے حقیقت ایمان کے موضوع پر، تو ایک تقسیم یاد ہوگی جو حضرات اس میں شریک رہے ہیں کہ ایمانیات ثلاثہ میں نے ایک تقسیم کی کہ جہاں تک ایمان اصولی، علمی، نظری اعتبار سے ایمان کا تعلق ہے، اہم ترین ایمان باللہ یا توحید، لیکن جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے، فقہی ایمان کا تعلق ہے، جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان مانا جائے، تو وہ ہے ایمان بالرسول، ایمان بالرسالت۔ جو رسول کو مانے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں مانے گا چاہے بڑے سے بڑا موحد ہو، آخرت پر کتنا ہی یقین رکھتا ہو، رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اس امت کے دائرے سے خارج۔ لیکن عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسان کے عملی رویے کے اوپر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے، جس کی چھاپ پڑتی ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر یہ گرفت رہے کہ جانا ہے اللہ کے حضور، پیشی ہونی ہے، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں، وہاں کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، اگر اس ایمان بالرسالت کی پختگی بھی ہو، اس کی انٹینسٹی بھی ہو، پھر یہ کہ کوئی غلط عقیدہ جو ہے اسے غیر مؤثر نہ کر دے۔ یہ غیر مؤثر کرنے والے اعتقادات یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی، آخرت پر ایمان بھی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی سفارش سے وہاں چھوٹ مل جائے گی، چھٹکارا ہو جائے گا، لہذا کچھ تھوڑی بہت جو ہے ان ہستیوں کے لیے کچھ جو ہے ڈنڈوت کی جائے، کچھ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت بجا لائے جائیں، تو ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا یہ کہ اسی طریقے سے ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے،
اس لیے کہ ہم تو ایک خاص امت سے متعلق ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے انبیاء کی نسل سے، ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، تو بہرحال ہمارے ساتھ کوئی ترجیحی معاملہ ہوگا، دوسروں کے ساتھ جو ہے ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہم وزن نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ ہم اگر جہنم میں جھونکے بھی گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایام معدودات یا معدودہ، دو جگہ یہ آیت آئی ہے صرف اس ایک فرق کے ساتھ، معدودہ یا معدودات۔ معدودات کے وزن پر جو جمع آتی ہے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ اطلاق 2-3 پر ہوتا ہے، گویا کہ صرف 2-3 دن کے لیے صرف ہم جہنم میں جھونکے جائیں گے، باقی ہمیں نکال لیا جائے گا۔ خلود فی النار ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جس سے جیسے زیرو سے جب ضرب دی جائے تو بڑی سے بڑی رقم ہو، زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی۔ ایمان بالآخرہ کتنا ہی اپنی جگہ پر مضبوط ہو، کتنا ہی اس پر یقین ہو، بعث بعد الموت پر بھی اور حشر و نشر پر بھی، لیکن اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ شامل ہو جائے، شفاعت باطلہ کا کوئی تصور ہو، یا یہ کہ اپنے بخشے بخشائے ہونے کا کوئی تصور ہو، ہم تو اللہ کے خاص منظور نظر ہیں، ہمارا معاملہ مختلف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ایمان بالآخرہ گویا کہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا، اگرچہ موجود ہے بظاہر زبانی اقرار کی حد تک، لیکن اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی اثر انسان کے کردار پر، اس کے عملی رویے کے اوپر پھر ظاہر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس پورے سلسلہ مضمون کے ابتدا اور اختتام پر، اور اس میں سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ایمان پر سب سے زیادہ آنے والی بات کون سی ہے؟ کہ ہم تو بہت فضیلت والی قوم ہیں۔ یعنی ان دونوں آیتوں کا تعلق دیکھیے کہ سابقہ رکوع کے مضامین کے ساتھ اصل میں تعلق کیا ہے، کیا چیز مانے ہو رہی تھی؟ ان کے علماء نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ انہی کے قرب کی وجہ سے جو یثرب کے جو یہ قبائل تھے وہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ پہلے مرتبہ جو 6 افراد جو ہیں جو ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 کے موسم حج میں، ان کے پاس جب حضور پہنچے ہیں اور آپ نے دعوت پیش کی ہے تو روایات میں آتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو کلنکھیوں سے دیکھا، اس لیے کہ یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے یہ، اور یہود سے وہ سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے، جب ان کی بعثت ہوگی ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کو مانیں گے، ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ تو انہوں نے آپس میں کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں یہود، تو سبقت کرو، پہلے تم ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ وہ ایمان لائے۔ تو گویا کہ وہ علم جو انہیں حاصل ہوا اس وجہ سے کہ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے اور ان کے ہاں تذکرے تھے کہ نبی آخر زمان کی بعثت کا وقت قریب ہے، وہ ذریعہ بن گیا، وسیلہ بن گیا یہ علم ان کے سبقت الی الایمان کا۔ لیکن وہی جو ان کا عجب تھا، غرور تھا، ان کا فخر تھا، اپنی جو بھی نسلی برتری ہے اس کا جو تصور تھا، یہاں پر بھی نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، لیکن یہ فضیلت تمہارے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں، ہماری عطا کردہ ہے۔ عطا کردہ شے وہ ہوتی ہے کہ جو دینے والا جب چاہے سلب بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو یہ وحی جو ہم نے کی ہے آپ کی طرف، یہ قرآن مبارک جو آپ کو ہم نے عطا کیا، جب چاہیں سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے حافظے سے محو کر دیں، آپ کے قلب سے سلب کر لیں، ہمارا اختیار کامل ہے۔ اس لیے کہ جو وہبی شے ہے، عطائی شے ہے، وہ جو بھی واہب ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہے وہ شعر بڑا پیارا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ کوئی ہماری خانہ زاد شے نہیں ہے، ہمارا وجود، ہماری حیات، ہماری زندگی عطائی ہے، عطا کرنے والے نے دی ہے، جب تک اس کا وہ حکم ہے ہم رہیں گے، جب اس کا فرمان آئے گا ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے انی فضلتکم علی العالمین سے پہلے پھر تکرار کی گئی، انعمت علیکم، میں نے انعام فرمایا تم پر، یہ میری دین ہے، میری عطا ہے، اور یہ فضیلت عطائی ہے، یہ تمہاری استحقاقی نہیں ہے، تمہارے اپنا ذاتی جو ہے اس کی بنا پر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اب ان کے اندر ذرا سا ہوتا یہی ہے کہ مردی اور نامردی قدم فاصلے دارت، ہدایت اور گمراہی کے درمیان کوئی بہت لمبے چوڑے فاصلے نہیں ہوتے، بال برابر ذرا آدمی جو ہے یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد۔ قرآن بھی کہہ رہا کہ فضیلت دی۔ اس اعتبار سے اگر ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ تو کوئی حرج نہیں،
یقیناً اللہ نے انہیں پسند کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. قرآن مجید خود کہہ رہا اللہ نے پسند کیا، چنا، انہیں برگزیدگی عطا فرمائی، لیکن بس یہیں سے ٹھوکر کھا کر اس کو اپنا ذاتی وصف سمجھ لینا اور اس کی بنا پر مغرور ہو جانا، اس کے بنا پر فخر جو ہے اپنے اندر پیدا ہو جانا، عجب، یہی چیز ہے کہ جو پھر ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے. اب اس میں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن سے ڈرو، وہ دن واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن کا خیال کرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، یعنی کام نہ آ سکے گی، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی جان کسی جان کے کام نہ آ سکے گی. یہ تجزی جو ہے نفس کے لیے چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسی اعتبار سے یہ چیز چونکہ قرآن مجید کے بڑی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. میں چند اور مقامات کے حوالے سے اس مضمون کو موقت کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حضور کی حدیث کے حوالے سے یہ ساری گمراہیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی. ہم بھی امت مرحومہ ہیں، جیسے وہ چوزن پیپل آف دی لارڈ، جیسے ان کو یہ غرہ تھا، یہ بھی امت مرحومہ ہے. جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، بس تیرے محبوب میں امت میں ہونے کی بنا پر ہمارا ایک استحقاق ہے اور ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے. اس اعتبار سے یہی مضمون جو 2 مرتبہ یہاں آیا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جیسے کہ پچھلے رکوع کے اختتام پر آیا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے، وہی آیت آ جائے گی 19ویں رکوع کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات میں تو کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو قوانین پہلے تھے وہ آج بھی ہیں. تمہیں بھی اب مدد کی ضرورت ہے مسلمانوں، اس لیے کہ تم پر بہت بڑا بوجھ آ رہا ہے، ذمہ داری آ رہی ہے. اب تم شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو. اپنے اس مقصد کو اور مشن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن مدد ملے گی صبر اور نماز سے، جیسے کہ کہا گیا بنی اسرائیل سے. اسی طریقے سے یہ آیت جو دو دفعہ آئی ہے بنی اسرائیل سے خطاب میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بعین ہی یہی مضمون آپ کو مل جائے گا آیت نمبر 254 میں، مسلمانوں سے خطاب کر کے. آیت الکرسی جو ہے 255، اس سے جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کے راستے میں صرف کر دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھم کے، جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی. تو یہ مضمون جو ہے اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے. چنانچہ 2 مرتبہ اگر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے آیا تو جب مسلمانوں سے خطاب کا وقت آیا تو وہاں بھی وہی بات دہرائی گئی. ویسے یہ کہ مکی صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بار بار آیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی اور کے بوجھ کو. ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اپنی اپنی گٹھلیاں جو ہیں اپنے اپنے کندھوں پر ہوں گی. نیکی ہے تو وہ بھی کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور کسی کی اگر بدی ہے تو وہ بھی کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی. اسی طریقے سے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن کہ جس دن نفع نہیں پہنچائیں گے، نہ کوئی مال جو ہے مفید ہوگا، نہ بیٹے مفید ہوں گے، نہ بیٹے کام آ سکیں گے. البتہ یہ کہ اگر اولاد صالح ہے اور اس کی تربیت میں اگر والدین کا اپنا بھی حصہ ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن یہ ہے کہ محض کسی کا نیک ہونا جو ہے وہ دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ سوائے اس کے کہ جو اللہ کے حضور میں حاضر ہوا ہے اپنے قلب سلیم کے ساتھ. دل پر میل نہ آنے دیا جائے، دل کے اندر، روح کے اندر آلودگی نہ آنے پائے، گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ اس کو ملوث نہ کر دیں. اسی طرح وَاخْشَوْا يَوْمًا، یہ سورہ لقمان کی آیت بڑی اہم ہے. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی والد جو ہے اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، نہ اولاد اپنے والدین کے کام آ سکے گی. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود فیس کرنی ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو وہاں انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے. اور وہ تو 2 مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ بہت ہی لرزہ طاری کر دینے والے ہیں، جیسے کہ سورہ معارج میں بھی آیا ہے اور
آخری پارے میں بھی آیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی، ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی ہی دھن، اپنی ہی فکر ہوگی، ہر ایک کو جو ہے وہ بس اپنا انجام جو ہے اس کے بارے میں فکر ہو، دامنگیر ہوگا، کسی اور کے بارے میں وہ کچھ اس وقت سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اس سے بھی زیادہ لرزہ طاری کر دینے والے الفاظ جو ہیں وہ سورہ معارج کے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی، جس دن کے انسان یہ چاہے گا، مجرم یہ چاہیں گے کسی طرح فدیے میں لے لیے جائیں ان سے اس کے بیٹے، اور فدیے میں لے لی جائے بیوی بھی، اور فدیہ میں لے لیا جائے بھائی بھی، اور اس کا وہ سارا کنبہ قبیلہ جس نے کہ اسے پناہ دی، پالا پوسا، اس کی حفاظت کی، اور جو بھی زمین میں ہے کل تمام مخلوقات فدیے میں لے کر اور کسی طریقے سے اس کو نجات مل جائے۔ تو اب یہ کیفیت جو ہے جب تک کہ یہ سامنے نہ رہے اس وقت تک ایمان بالآخرہ جو ہے اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر انسان کے قلب پر، اس کے کردار پر، اس کے اعمال پر وارد نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس میں اصل میں اگرچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر شفاعت کی نفی کلی بھی آئی ہے، لیکن بعض مقامات پر اس کا ایک اثبات بھی آیا ہے، اور وہ اثبات یہ ہے کہ جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا اور جسے اجازت دے دے۔ چنانچہ شفاعت کی پھر ہمارے ہاں دو قسمیں ہوئی ہیں، احادیث میں ان کی مزید تفصیل بھی ہے، لیکن اس میں فرق و تفاوت کیا ہے بنیادی طور پر؟ ویسے یہ مضمون آئے گا بالکل یکجا ہو کر، جس آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا، آیت نمبر 254 سورہ بقرہ کی، اس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ولا شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں، کوئی بھی شفاعت اور کوئی سفارش نہیں۔ لیکن اگلی آیت آیت الکرسی میں ہے، اس میں تھوڑا سا استثناء جو ہے کر دیا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے حضور میں مگر اس کی اجازت سے۔ تو معلوم ہوا کہ اذن رب کے ساتھ شفاعت وہاں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے اس میں بس ایک باریک فرق اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جانی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے اپرووڈ ہو، اور جو شفاعت کرے اسے بھی اذن ملے۔ قرآن مجید سے یہ دوہری اذن کا ثبوت ملتا ہے، تب شفاعت کا کوئی اس بات ہے، استثناء جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کا مقصد جو بیان کیا ہے علماء نے، اور وہی واحد توجیہ ممکن ہے کہ وہ کچھ شخصیات کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے اس کے اظہار کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، ان کا اونچا درجہ ہے، یہ صدیقین میں سے ہیں، یہ شہداء میں سے ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ خاتم الرسل ہیں، آخر المرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو مختلف شخصیتوں کے مقام کے اظہار کے لیے کہ ان کی بات سامنے آئے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے۔ اگرچہ اس میں ایک جو ہے اشکال رہتا ہے کہ اگر تو ہم یہ تصور کریں کہ جیسے کہ یہ کھلے عام کوئی دربار لگا ہوا ہو اور اس میں واضح طور پر اجازت دی جائے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں فلاں کی، تو پھر تو ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی اظہار نہیں ہوتا، ظہور نہیں ہوتا، وہ تو پھر صاف نظر آ جائے گا۔ تو اس کا جو حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں القاء ہوں گی، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طور سے ایکسپریس جو ہے کہا نہیں جائے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ گویا کہ القاء کر دیا جائے گا کہ اس شخص کے حق میں اگر آپ چاہیں تو آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں آئے گی، اس اعتبار سے ظاہر یہی ہوگا کہ ان کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، ان کی شفاعت جو ہے یہاں مفید ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کوئی ہستی اتنی زور آور ہے، کسی ہستی کو اختیار حاصل ہے، کسی کا استحقاق ذاتی ہے، یہ در حقیقت یہ شفاعت باطلہ ہے۔ اور یہ کہ وہ کسی حق کو ناحق یا ناحق کو حق کر دے گی شفاعت، یہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے، یہ پھر وہ زیرو ہے کہ جس سے ایمان بالآخرہ جو ہے وہ زیرو ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔